بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جسم کا کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے؟ دیکھیے، نماز کے اندر جو سطر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے وہ مردوں کے لیے مختلف ہے اور عورتوں کے لیے مختلف ہے۔ مرد کے لیے جو نماز کے اندر سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں تک ہے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنا پورا گھٹنا اس میں شامل ہے، گھٹنا تک یہ جو ہے مرد کے لیے سطر ہے اور اس کو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، ورنہ پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور عورتوں کے لیے جو سطر ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی اور پنڈلی سے نیچے کا جو حصہ ہے قدم والا، اس کو چھوڑ کر کے سارا جسم عورتوں کے لیے پردہ ہے، اور ان سارے جسم کو نماز کے اندر چھپانا، پردہ کرنا ضروری ہے، ورنہ عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مرد کے لیے جو پردہ ہے نماز کے اندر وہ ناف سے لے کر کے گھٹنا تک، اور عورت کے لیے جو پردہ ہے وہ پورا جسم پردہ ہے، صرف چہرہ، ہتھیلی اور پنڈلی سے نیچے کا جو حصہ ہے وہ عورت کے لیے پردہ نہیں ہے، اسے کھولنا جائز ہے، اسے کھول کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہے، جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ پردے کے اندر داخل ہے، اس کو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باریک اور چست لباس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، باریک لباس اگر اتنا باریک ہے کہ اس سے جو جسم کے اندر کا جو چمڑے کا جو کلر ہے، جو چمڑے کا جو رنگ ہے، اگر دیکھنے والے کو جسم کے چمڑے کا رنگ اگر نظر آتا ہو دور سے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت ہی باریک کپڑا ہے، نہایت ہی باریک کپڑا ہے، اور اس کپڑے کے اندر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ البتہ جو مرد کے لیے جو حکم ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حکم ہے، یعنی وہ اگر باریک لباس پہن کر کے، مرد اگر باریک لباس پہن کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ناف کے نیچے سے لے کر کے، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے، اس درمیان کا جو حصہ ہے، یہ اس کا جو کپڑا ہے یہ اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حصہ دکھ سکے۔ اگر وہ حصہ اگر دکھتا ہو تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اوپر کا جو جسم ہے یا گھٹنوں سے نیچے کا جو حصہ ہے، اگر اس کے اوپر اس نے کوئی کپڑا پہن رکھا ہے اور وہ نہایت ہی باریک ہے اور چمڑے کا جو کلر ہے، چمڑے کا جو رنگ ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو بھی مرد کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو ناف کے نیچے کا حصہ ہے، ناف کے نیچے سے لے کر کے جو گھٹنے تک کا حصہ ہے، تو اس کے اوپر اگر باریک لباس اگر پہن رکھا ہے اور چمڑے کا پھر کلر نظر آ رہا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ عورت کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ پورا جسم جو ہے اس کے لیے پردہ ہے، تو اگر وہ اتنا باریک اگر لباس پہن رکھی ہے کہ اس سے اس کے جسم کا جو کلر ہے وہ دکھ رہا ہو دیکھنے والے کو، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے جسم کا جو کلر ہے، اس کے چمڑے کا جو کلر ہے، جو رنگ ہے، اگر وہ نہ نظر آتا ہو تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جس کپڑے کے اندر جسم کا جو کلر ہے اگر وہ نظر آتا ہو، چمڑے کا کلر نظر آتا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نہایت ہی باریک کپڑا ہے، تو پھر اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر چست لباس پہن کر کے اگر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، چست لباس پہننا مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے، چاہے مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر اتنا چست لباس ہے کہ جو جسم کا جو نشیب و فراز ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، اگر وہ دیکھنے والے کو نظر آتا ہو تو پھر وہ کپڑا پہننا مسلمانوں کے لیے صحیح نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ لیکن اگر کسی نے
اس چست لباس کے اندر نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کو دہرانا ضروری بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ واجب الاعادہ نماز بھی نہیں ہوگی، اسی لباس کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پردہ جو ہے وہ بہرحال ہو گیا، اور نماز کے لیے جو ہے وہ پردہ ضروری ہے، تو چونکہ پردہ ہو گیا اس لیے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ بہرحال ایسا کرنا مکروہ ہے اور نماز لوٹانا ضروری نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چست لباس پہن کر کے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں، صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، اگر وہ چست لباس پہن کر کے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت اوپر سے کوئی ایسا کپڑا لپیٹ لے اور جو مطلب جس سے اس کے جو نشیب و فراز ہوں وہ چھپ جائے، تو پھر اس کپڑے کے اندر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔